تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عباد الرحمان اللہ کے بندے کی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 کے اندر کہ والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں جن کی صفتوں کا ذکر پچھلی 2 آیتوں میں چلتا آ رہا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ساری رات قیام میں اور سجود میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی ایسی ہے کہ پھر بھی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. جن کا ذکر آج کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں مالک مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں گا. حضرت سری سختی فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا. یہ وہ عباد الرحمان ہیں جن کی نشانیاں قرآن بیان فرما رہا ہے. اور علامہ نے تو حد کر دی. ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی کالی کملی میں چھپا لیجئے گا، میرے گناہوں کو چھپا لیجئے گا، لیکن علامہ کی فکر دیکھیے. آپ نے فرمایا یا اللہ اگر قیامت کے دن میرے اعمال کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہو تو پھر حضور کے سامنے میرے اعمال کو پیش نہ کرنا. تو غنی از ہر تو عالم من فقیر. اور اس آخری مصرے میں کہتے ہیں کہ پنہا بگیر، یعنی اگر میرے اعمال کو ظاہر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے تو میرے اعمال کو حضور کے سامنے پیش نہ کرنا. تو فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر کا مظہر ہے. تو جہنم سے پناہ مانگنا یہ دراصل اللہ رب العزت کے قہر سے پناہ مانگنا ہے. تو فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. آگے فرمایا ان عذابها کان غراما، کہ بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، گلے کی پھانس ہے. اور آگے فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ وہ جو جہنم ہے بے شک یہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے. تو حاضرین گرامی قدر، آج کا دور ایسا ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بندہ کامل کی تلاش کرے، اور بندہ کامل کی تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جو شخص کسی بندے میں 12 صفات دیکھے تو وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتا ہے. وہ 12 صفات کون سی ہیں؟ شاید سب کا ذکر آج نہ کیا جا سکے، جس قدر بھی ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس شخص میں 2 خوبیاں، 2 صفات اللہ والی ہوں. وہ صفات کون سی ہوں؟ ایک ستار ہو، دوسرا غفار ہو.
ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو اور دوسرا اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو۔ ستار کس کو کہتے ہیں؟ پردہ پوش کو، جو مسند مشیخیت پر بیٹھے وہ پردہ پوش ہونا چاہیے، کیونکہ مرید نے آ کر ہر پردے والی بات اس کو بتانی ہے۔ اگر وہ چغل خور ہوگا تو وہ دوسروں سے اس کی چغلی کرتا پھرے گا۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت حاتم اصم کا بھی ہے۔ اصم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں، جبکہ حضرت حاتم بہرے نہ تھے۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مسائل لے کر آئے دعا کروانے کے لیے۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی، دوران گفتگو اس کی ری خارج ہو گئی اور وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور اس کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ کے سامنے میری ری خارج ہو گئی۔ بس اس کو شرمندہ دیکھنا تھا کہ حضرت حاتم نے اس خاتون سے کہا کانوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا اونچا بول، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بہرے بن گئے۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کی ساری شرمندگی جاتی رہی کہ انہوں نے وہ سنا نہیں جس سے میں شرمندہ ہوں۔ پھر جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ بہرے بنے رہے۔ یہ ہے ستار ہونا، یہ ہے پردہ پوش ہونا۔ تو فرمایا اس میں دو صفتیں، دو خوبیاں اللہ والی ہوں، ایک صفت ستار کا مظہر ہو اور دوسرا صفت غفار کا مظہر ہو۔ غفار کسے کہتے ہیں؟ بخش دینے والا، معاف کر دینے والا، دل میں گرا باندھنے والا نہ ہو۔ دوران سلوک سالک سے بہت ساری غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، تو یہ نہ ہو کسی غلطی کو دل میں اٹکا کر بیٹھ جائے اور اس پر معافی کی گنجائش نہ رہے۔ فرمایا یہ دو صفتیں اس میں ہوں تو وہ اس مسند مشیخیت پر بیٹھنے کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت